بلانا چاہوں گا آپ کی بھرپور تالیوں میں گجران سے آئے ہوئے جو کہ سینئر احتاط اور بہت ہی نفیس انسان، اور ان کے اندر جو مجھے ایک عاجزی نظر آتی ہے جب میں گجران گیا، پاکستان میں سب سے پہلے یہ کریڈٹ گجران کو جاتا ہے، پاکستان میں سب سے پہلے لفظ محمد کی نمائش گجران نے کروائی گئی۔ وہاں میں نے جو صدر راجہ صاحب سے جب میری تفصیلی ملاقات ہوئی تو ان کے اندر میں نے ایک چیز محسوس کی، سر بیان کرنا چاہوں گا۔ ان کے اندر نا میں نے دیکھا کہ ان کے اندر جو عاجزی ہے نا وہ بہت زیادہ، اور سب سے زیادہ ان کے اندر نا روحانیت، صوفیزم ان کے اندر مجھے محسوس ہوا۔ بہت شفیق، بڑے اچھے انسان ہیں اور اتنے اچھے خطاب بھی ہیں۔ سر آپ کی بھرپور تعریف میں سر صدر راجہ سر پلیز کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لکڑی کے بہت کمزور جانے سے بہت مضبوط بننے کا جو بچوں سے دلوں سے رحمان ہے، رحیم ہے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کی، تمام حمد ہے اس خالق ازل کی، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کی۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جن کے نام فرشتوں نے بھی سکون ناظرین، سامعین، منتظمین، مسلک نشین، سب کے لیے سلام کی دعا ہے۔ ہم قلم سے لکھتے ہیں جہاں پہ کھولنے کو کہا گیا ہے، ان ایکسپیرینس ہو کچھ درخت سے بڑھتے ہوں گے، آپ کو بھی سمجھ لیجیے گا، کوئی عنوان دے دیجیے۔ وہاں بھائی نے کہا کہ نمائش کے بارے میں کچھ کہیں گے، کچھ بتائیں گے، فطری سی بات ہے۔ اللہ اکیلے اکیلا ہے، تب بھی اکیلا تھا، اس کے بھی دل میں آیا میں جانا کہاں تک سمجھ کوئی ہو مجھے دیکھے، مجھے مانے، مجھے سراہے، تعریف کرے، میری عبادت کرے، اس نے تو ماشاء اللہ کر دیا۔ اب جب اس نے انسان کو بنا دیا تو اس نے اپنی ساری صفات بھی اس کو دے دی، ساری صفات، یہ تو بہت ذرا نہ ہونے کے برابر سمجھ محسوس کرانے کے لیے کہ اگر تم میں اتنی ہے تو میرے میں کتنی ہوں گی۔ وہ اکیلا ہے، ہمیں بھی یکتائی دے دی۔ میرے فنگر پرنٹس کسی سے نہیں ملتے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنی یکتائی، اتنی انفرادیت آپ سب کو بھی ایسے ہی دے دی۔ پھر کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں مانو گے تو خیر، اب مجھے اکیلا نہیں مانو گے، یکتا نہیں مانو گے، واحد نہیں مانو گے تو خیر نہیں۔ پھر ساری صفات کے ساتھ اس سبجیکٹ کی طرف آؤں تو اس نے ہمیں مصور بھی بنا دیا، خود بھی تو مصور ہے۔ اب اس نے یہ والی صفت بھی ہمارے اندر ڈال دی، المصور۔ اب جب مصور ہے تو وہ اظہار کرے گا، وہ کچھ ظاہر کرے گا۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا دنیا کا ہر بچہ کچھ لکھتا ہے، کوئلے سے لکھے گا، قلم سے لکھے گا، دیواروں پہ لکھے گا، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ میرے اندر ایک مصور ہے، اظہار چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے، شاعر ہے، شعر لکھتا ہے، نثر لکھتا ہے، ڈرامہ نگار ہے، ڈرامہ لکھتا ہے، کوئی دیکھے، کوئی سراہے، تعریف کرے۔ آرٹسٹ ہیں، پینٹنگز کرتے ہیں، کوئی دیکھے۔ مقرر ہیں، میں بولوں تو کوئی سنے۔ فطری سی خواہش ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ سارے اللہ پاک کے رنگ ہیں، اسی کی صفت ہے۔
انسان میں سے گزر کر یوں ظاہر ہوتی ہے وہ خوبصورت ہے. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, خوبصورت سی بات دے دی اس نے. یہ نمائش ہوگی, نمائش ہے, لیکن یہ اس سینس میں نمائش نہیں ہے کہ جیسے نمود و نمائش ہے. یہ انسان کی صلاحیتوں کی نمائش ہے. اس کے بعد پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان پیدا کیا. مصور تو ہم بعد میں بنے, ڈاکٹر بعد میں بنے, انجینئر بعد میں بنے. پہلے ہم انسان ہیں تو ہمیں بحیثیت انسان اچھا ہونا چاہیے. اگر ہم بحیثیت انسان اچھے ہیں اور بحیثیت کسی بھی شعبے کے ماہر فن اچھے نہیں ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. اور اگر ہم بحیثیت انسان اچھے نہیں ہیں اور اپنے فن میں اچھے ہیں تو اس اچھے کو کہاں پہ رکھا جائے گا؟ اس کے ہاں تو یہ مقبول نہیں ہے. اس کے ہاں تو پہلے بندہ مقبول ہے, بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر وہ جو اس کے صفات دی ہوئی ہیں اس کا استعمال دیکھے گا کہ اس نے کیسے کیا. ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ صفت ہم نے تم کو دی تھی, یہ تو تم ساتھ ہی لے کر آگے کسی کو سکھایا ہی کوئی نہیں. پھر کیا جواب ہوگا؟ سوائے شرمندگی کے دینا پڑتا ہے. جتنا جتنا جس کو اللہ پاک نے دیا ہے دیٹ از ہیو ٹو بی ڈیلیورڈ, دینا پڑتا ہے. نہیں تو جواب دینا پڑے گا, اور جواب سوائے شرمندگی کے ہے وہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے نا غور و فکر کی. غور کیا کریں, فکر کیا کریں, سوچا کریں. میرے روحانی مرشد قبلہ واصف علی واصف علیہ رحمہ کہا کرتے ہیں کہ سوال سوچا کریں, جواب دیکھا کریں. سوال سوچا کریں, جواب دیکھا کریں. کہاں دیکھا کریں؟ انسانوں میں, چرند پرند میں, مخلوق میں, کائنات میں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی مشین میں جواب مل جائے. ایک بندے نے سوچا اللہ پہلے ہے, پہلے سے بھی پہلے ہے, اس سے پہلے سے بھی پہلے ہے, کہاں سے کوئی تو اسٹارٹ ہوگا. سوال اس کے ذہن میں پھنس گیا. انجینئر آدمی تھا. اب سوال پھنسا رہا, وہ سوچتا رہا, آخرکار ایک دن اللہ پاک نے اس کو جواب القا کر دیا. وہ بیٹھا ہوا کچھ کیلکولیشنز کر رہا تھا, پلس مائنس کر رہا تھا. 0 1 2 3 4 5 6 7 اپ ٹو کوئی پتہ نہیں کہاں تک, کوئی پتہ نہیں. وہ واپس پڑا, اپنے پہ آیا, 0 پہ آیا. اس نے کہا میں 0 سے واپس پلٹا, -1 -2 -3 کہاں تک کوئی پتہ نہیں. اس نے کہا جب یہ گنتی ہے 1 2 3 اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو کیا سمجھ آئے گی, وہ پہلے سے پہلے کیسے ہوگا. تو اس کو جواب مل گیا. سوال سوچا کہ نہیں, جواب دیکھا. بڑی عجیب ہوتی ہے نا. اصل میں معرفت کے جتنے بھی اصول ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں. سوچنے کے جتنے بھی پہلو ہوتے ہیں نا ریئلسٹیکلی وہ سیم ہوتے ہیں. مختلف صرف شعبے ہوتے ہیں, مختلف شعبے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھ لیں ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے, بظاہر کمپیوٹر آپریٹر ہے, کمپوزر ہے, ایڈمن کرتا ہے, لیکن ایک دن کہتا ہے کہ میں نے کی بورڈ پہ ہمیشہ یو اور آئی کو ایک ساتھ دیکھا ہے, ان دونوں کے بیچ میں کوئی اسپیلنگ نہیں ہے. There is no spelling in between I and you. دونوں بٹن ساتھ ساتھ. کہتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ دونوں یو اور آئی جب کی بورڈ سے نکل کر باہر سوسائٹی میں آتے ہیں تو ان میں گیپ کیوں آ جاتا ہے, ان میں فرق کیوں آتا ہے. اب وہ فقیر آدمی ہے, دنیا والے کی نظر میں ٹائپ رائٹر ٹائپنگ کرتا ہے, کمپوزنگ کرتا ہے, لیکن اندر سے کھڑولا اور چل رہا ہے. پھر وہ سوچتا ہے, کہتا ہے کہ یہ جو آئی اسپیلنگ ہے یہ الفابیٹ میں سے سب سے چھوٹا اسپیلنگ ہے. whether it is capital letters or whether it is in small letters. سنگل اسٹروک لیٹر ہے, سنگل اسٹروک. بڑا لکھیں گے تو بھی ایک اسٹروک, چھوٹا لکھیں گے تو اس سے بھی چھوٹا اسٹروک, لیکن ایک ہی ہے. اور ایک اسٹروک سے چھوٹا کوئی اسپیلنگ نہیں ہے, صرف آئی ہے. ایل بھی ڈبل اسٹروک میں, ایک لگائیں گے دوسرا لگائیں گے. وہ کہتے ہیں جب یہ آئی یہاں پہ دونوں صورتوں میں چھوٹا ہے تو جب یہ وہاں سے یہاں پہ نکلتا ہے تو یہ کہتا ہے بڑا پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے, اس کو چھوٹا رہنا چاہیے. یہ فقیر سوچنے کا انداز ہے.
مجھے ایک اتفاق ہوا، ہاکی کے ایک کھلاڑی یورپین گزرے ہیں، سرگودا سے تھے، ان سے سیٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں چونکہ کھلاڑی بھی ہوں، ہاکی بھی کھیلتا رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا سر آپ ہماری پیڑھی کے بڑے ہیں، پھر وہ مرشد ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے لیے اگر آپ کوئی بات کریں گے تو ہمارے لیے شاید اثاثہ ہو ہمیں سمجھانے کے لیے. تو کہنے لگے میں آپ کو کیا سمجھاؤں، میں تو آج بھی گراؤنڈ میں جاتا ہوں تو یہ ذہن لے کر جاتا ہوں کہ آج بچے کچھ نیا کریں گے اور وہ میرے سیکھنے کے لیے. تو جو انہوں نے نہیں بتانا تھا وہ بتا دیا، جو انہوں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں وہ انہوں نے بتا دیا. کہ کوئی بڑا نہیں ہوتا، سیکھنے کا پروسیس چلتا رہتا ہے. پھر مزاج مل گیا، طبیعت مل گئی، اور پھر رات و نیاز کی باتیں، آپس کی ذاتی باتیں چل پڑی. مزاج جو مل گیا، کہنے لگے میں زندگی میں کبھی بغیر وضو کے گراؤنڈ میں نہیں اترا. پھر بتانے لگے کہ میں نے کبھی غصے میں بال کو یا ہاتھی کو زمین پر نہیں پٹکا، اس کی عزت کی، اور میں نے کبھی گراؤنڈ میں تھوکا نہیں. اور کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں گرین کارڈ نہیں ہوا، انٹرنیشنل میچز کھیلے ہوئے، انٹرنیشنل پلیئر ہیں، اور زندگی میں کبھی گرین کارڈ وارننگ بھی نہیں ہوئی کہ یہ کیا کیا، اتنا بھی نہیں ہوا. اور کہتے ہیں میں اپنے ہاکی میں استاد شہباز سینئر کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں. ماتھے پر محراب پڑا ہوا ہے. ہم دنیا دار لوگ سوچتے ہیں کہ نکر کن کے گراؤنڈ میں جاؤ تو نکر کن ہی نہیں آئے، گھٹنے لگے ہوئے وضو ٹوٹ گئے. وہ کہتے ہیں میں کبھی بغیر وضو کے گیا ہی نہیں. یہ معرفت کے فرمولے سیم ہیں. ہمارے یہاں ایسے ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر لکھنا ہوتا ہے، جو سمجھ والے ہیں سارے تو چیک نہ کرتے ہیں. پر ہمارے یہاں کچھ روایات ہیں اساتذہ کی، قلم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، قبلہ رخ ہو کر لکھنا، نظر اتار کر لکھنا. اور میری تو عادت ہے جب میں لکھتا ہوں تو سب سے پہلے الف ڈالتا ہوں، جب نقطہ ڈالتا ہوں. یہ غور و فکر کی بات. اب دیکھیں میں شاید آپ بور تو نہیں ہو رہے، اب دیکھیں غور و فکر سے میں آپ کو ایک رمز کی بات گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ وہ الگ الگ ویسے ایک دن خیال گزرا کہ یہی وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی. غور و فکر کا سلسلہ چلا، الف کی طرف دھیان گیا، اول الف، اول آخر، یا کی طرف دھیان گیا، آخری الفابیٹ یا ہے تو وہاں پہ بھی لکھنے میں نہیں ہے، پڑھنے میں یا ہے، میں پڑھ رہا ہوں یا الف پڑھ رہا ہوں، لیکن لکھنے میں نہیں ہے. اول بھی ہے، آخر بھی ہے. اول میں ظاہر ہو گیا، آخر میں باطن ہو گیا. یا میں چھپا ہوا ہے، الف میں ظاہر ہے. صرف الف اور یا کی بات نہیں، وہاں پہ دیکھیں آپ خود انالیسس کریں، تا تا صاد جیم ہا ہا جتنے بھی پڑھیں گے ساروں میں کہیں ظاہر ہے، کہیں خفی ہے، کہیں ظاہر ہے، کہیں چھپا ہو. انگلش میں آ جائیں، اے بی سی ڈی زی تک جائیں، اے بھی اے کو لکھیں اچھا ہے، زی میں جائیں، زال چھوٹی ہے، زی چھوٹی یا آگے آگے گنتی ون سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ابتدا الف سے ہو رہی ہے، انتہا الف سے ہو رہی ہے. بس سوچتے جائیں اور ڈھونڈتے جائیں، سوچتے جائیں اور ڈھونڈتے جائیں، تو سمجھ نہ آنے لگتا ہے. تو آپ جتنے بھی آرٹسٹ لوگ ہیں، حضرات ہیں، خواتین ہیں، میسیج ایک یہی دوں گا کہ آپ کی ذات کا اچھا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. باقی باتیں بعد میں آتی ہیں. اور ایک بات یہ کرتا چلوں، مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم جس انسان کو کہتے ہیں نا کہ فلاں انسان بہت اچھا ہے،
وہ سارے کا سارا اچھا نہیں ہوتا، اس میں کچھ برا بھی ہوتا ہے، ریشو کم ہوتی ہے، اچھے کی ریشو زیادہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ہے، حالانکہ اس میں تھوڑی سی گڑبڑیشن ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بڑا برا آدمی ہے، بڑا خراب آدمی ہے، وہ برا اس میں ریشو زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جو کہتا ہے کہ میں میزان لگاؤں گا، تولوں گا، کیا مطلب؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے بھائی، اس میں اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، تبھی تولی جائیں گے۔ اب ہم نے اپنے وزن کو زیادہ کرنا ہے، ہمارا آدمی اب تک ہے، ہم لوگ ہیں، انسان ہیں، ہم ایک بندے کو اگر کچھ دیکھیں نا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کوئی واقعہ گڑبڑ ہوتے ہوئے، ہم صرف اسی کو پکڑ لیتے ہیں، وہ جو جوڑو جی بڑا خراب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ وہ زندگی کا وہی بدترین واقعہ، اس کے علاوہ وہ باقی سارا انسان اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں چھوڑتے، انسان ہے نا، ہم پیچھے پڑ جاتے ہو پھر صحیح ٹائٹ کرتے بدلے۔ تو اللہ ہے نا وہ یہ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے تولوں 49 51 بس اتنی گنجائش ہے۔ تو ہمیں بھی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھا کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے، برائی سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے، اچھائی کرنے کی توفیق مانگیں گے تو اللہ مدد کرے گا، برائی کی طرف جانا چاہیں گے تو شیطان کو پہلے ہی بس پھیلائے کھڑا ہے، آ جا بھائی، وہ پہلے سے ہی کھڑا ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ قبلہ واسف علی ناصر رحمہ کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی کے درمیان ایک لمحے کا فاصلہ ہوتا ہے جس میں انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ادھر ہونا ہی ہوگا۔ باقی ساری کہانیاں ہیں، بہت اچھی تقریریں کرنے والے لوگوں کو بہت خراب حالت میں دیکھا گیا، کوئی گارنٹی نہیں، بہت اچھے اخلاق والے لوگوں کو بھی گڑبڑ کرتے دیکھا گیا، کوئی گارنٹی نہیں۔ کس بات کی گارنٹی؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کی تنہائیاں محفوظ ہیں وہ پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کبھی زندگی میں غفلتیں کوتاہیاں ہو گئی ہوں یا ہو جاتی ہوں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔